پھر نیک شخص کے لیے قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار کے لیے 50,000 سال تک کا یہ قیامت کا دن ہوگا. وہی نیک انسان کے لیے جو سب سے کم وقفہ ہے وہ ہے ظہر سے عصر تک کا وقت رہے گا. ابھی دیکھیے، ابھی حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوا، ابھی تو یہ ہولناکی میں ہی یہ منظر ہے. تو اب جب انسان اتنا پریشان ہو جائیں گے اس آخرت کی ہولناکی میں، اس قیامت کی ہولناکی میں، انسان آپس میں، ہم سب جو رہیں گے وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آپس میں کہیں گے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شفاعت کرے اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کر دیں. وہ طویل واقعہ ہم نے دیکھا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے آدم علیہ السلام، اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کیسی کیفیت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا آج پریشان ہیں؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیجئے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو غضب میں ہے، آج جو غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ غصے میں ایسے تھے، نہ اس کے بعد کبھی اللہ ایسے غصے میں آنے والے ہیں. نفسی نفسی نفسی، میری نفس میری نفس میری نفس، یعنی میں اپنی فکر کرتا ہوں. اس ہولناکیوں میں اپنی فکر کر رہا ہوں. تمام لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہتے ہیں اے نوح علیہ السلام، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں؟ کیوں نہ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کریں کہ اللہ ابھی دیکھیے جنت جہنم تو بات کی بات ہے، پہلے حساب کتاب تو شروع ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پیارے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج اللہ ایسے غضب میں ہیں جو غضب میں نہ اللہ پہلے ایسے تھے نہ بعد میں ایسے ہونے والے ہیں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، میری نفس میری نفس میری نفس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، اور کہتے ہیں کیوں نہ آپ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. وہ رحمت للعالمین، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری انسانیت جائے گی اور کہے گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کیسے حال میں ہیں؟ کیوں نہ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اسی کے لیے یہاں پر ہوں. اتنی ہولناکی میں، اتنی پریشانیوں میں، جبکہ تمام انبیاء نے نفسی 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 کا ظاہر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسی کے لیے ہوں. اور اللہ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ جانے کتنا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، جو آج آپ کہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کی مانگ پوری کر لی جائے گی، اور جس کے لیے آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 پیارے پیارے مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ جو آپ کہیں گے اس کو سنا جائے گا، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، اور جس کی چاہے آپ شفاعت کریں گے اس کی قبول کر لی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امتی امتی امتی. اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو قیامت تک یہ جو ہماری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کی ہولناکی میں، جہاں پر تمام انبیاء اللہ کے اس قیامت کے دن کو دیکھ کر اپنے آپ کے لیے کرے نفسی میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، اتنی قیامت کی ہولناکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امتی امتی امتی، میری امت اے اللہ، میری امت اے اللہ، میری امت اے اللہ. اور پھر طویل حدیث ہے لیکن مختصر میں ہم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی شفاعت ہے، جس کو شفاعت العظمیٰ کہا گیا ہے. یہ بڑی شفاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تاکہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو.